اگر انڈیا میڈیا کو دیکھیں، اگر انڈین پرائم منسٹر مودی کو سنے تو وہاں پہ پورا ابھی تک جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آج رات جنوبی ایشیا کی فضائیں ایک بار پھر غیر معمولی سرگرمی کی گواہ بننے جا رہی ہیں۔ بھارت کی 4 حساس ترین ریاستیں گجرات، راجستھان، پنجاب اور جموں و کشمیر اچانک ایمرجنسی میں جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت کی ہدایات پہ سیکیورٹی اور سول اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور آج رات ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں ہونے جا رہی ہیں۔ ویسٹرن یونین ہمیں کیوں لڑانا چاہ رہا ہے؟ ان کا کیا مفاد ہے؟ ان کا اسلحہ بکتا ہے۔ پہلے تو وہ یہ سوچیں کہ ان کے اپنے رافیل کتنے گرے تھے، وہ ابھی تک اپنے رافیل نہیں کاؤنٹ کر سکے۔ انہیں یہ بتا دیں کہ وہ 5 گرے تھے، 6 گرے تھے، وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں 1 گرا ہے، کبھی کہتے ہیں 2 گرے ہیں، کبھی کہتے ہیں گرا ہی نہیں ہے، کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ یہ بھائی گائے کا موتر پینے والے لوگ، یہ گندے لوگ، یہ کبھی بھی بولے سیدی رسول اللہ اگر خواب میں تشریف لاتے ہیں تو خواب میں ہی تشریف لاتے ہیں، سچے ہیں آپ۔ اور وہ بچہ سچا ہے، اس نے مجھے اپنا خواب بھیجا کہ پاکستان کے بیلسٹک میسائل کھڑے ہوئے اور سیدی رسول اللہ ان میسائل کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اسی لیے تو یہ غزوہ ہند ہے، اس کی روحانی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے، اور اسی لیے ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس پاکستانی قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی خوش نصیب ہے، ابھی بھی ادھر ادھر کے چکروں میں لگی رہتی ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی سعادت کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور خود اس غزوے کی کمانڈ سیدی رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مجھے ایکسائٹڈ ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، یا مجھے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ جس کی خواہش ہمارے صحابہ کرام نے اور سیدی رسول اللہ نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی، اللہ نے وہ ہمیں نصیب کر دیے۔ اپنی تو خوش نصیبی پہ یقین نہیں آ رہا ہمیں۔ دشمن نے یہی کیا تھا کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈال دیا تھا۔ اللہ نے اس پہلی جھڑپ کی برکت سے ہم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار میں تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اس قوم کو، اس کی فوج کو، اس کے حکمرانوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو یہ فقیر تمہیں 18 سال سے اذان دے کر کہہ رہا تھا کہ تیاری کرو اور تم مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اس فقیر کو سچ ثابت کر دیا۔ لیکن کس لیے؟ اب جو تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، آنے والی جنگ کی تیاری کرو۔ تیاریاں ایک دن میں نہیں ہوتی، ایک ہفتے میں نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر قوم کی پوری نسل کو تیار کرنا ہے کہ وہ مجاہد بنے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ نے اگر خوراک کے اور غلے کے اور فیول کے اور ایندھن کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، اسلحے کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ راتوں رات کا کام نہیں ہے۔ تو جو وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے، یہ جھڑپیں کو بیچ میں اگر وقفہ آتا ہے، غنیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو فرصت مزید تھوڑی سی دے دی ہے کہ آپ اپنی تیاری کر لیں۔ آگے جو ہونے جا رہا ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک طویل سلسلہ چلے گا، پہلے چھوٹی چھوٹی جنگوں کا، اور اس کے بعد آخر میں یہ ایک فیصلہ کن گھمسان کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، جو شاید ایٹمی جنگ بن جائے۔ اب ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عسکری طور پر اس قوم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اب مذاق کا وقت گزر گیا۔ اللہ نے پاکستان کو، انڈیا تو ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اب، اور ہم نہیں ہیں، کیونکہ وہ کوڈ کے اندر اور ساری ملٹری ایکسرسائزز بھی، نیول ایکسرسائزز بھی کرتے رہے اکٹھے، اور انڈیا میں بھی بڑی شہرت ہے اس بات کی کہ اب نریندر مودی کی حکومت جو ہے اس کے دور میں انڈیا اور امریکہ بہت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اب کیونکہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو ایکول کر دیا، ہائفنیٹ کر دیا ہے، تو انڈیا کے اندر بڑی ناراضگی ہے، اور ان کے چینلز اگر آپ دیکھیں تو آپ پاکستان کو کم گالی دے رہے ہیں، وہ ٹرمپ کو زیادہ گالی دے رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ٹرمپ صاحب جو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے جو پرومس کیا تھا کہ میں ایک دن میں یدھ بند کرا دوں گا، وہ بند ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وہاں پر اس کی فرسٹریشن نکلنی شروع ہو گئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بول دیا پوتن از اے کریزی مین۔ جو اب تک بولتا رہا کہ پوتن میرے سوائے کسی اور کی بات نہیں سنتا، آج اس کو پاگل بول رہا ہے۔ دوستوں، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اور پلس پوتن کے اوپر 2 اٹیمپٹ ہو گئے ہیں اس کو مارنے کے لیے۔ ایک بار اس کی گاڑی پہ اٹیک ہوا تھا، اور کل پرسوں اس کے جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے اوپر، کہ پاکستان کی لیڈرشپ